کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ جی ہاں، وہ دو جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری رہا، الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد ایک دوسرے پر کون کون سے الزام نہیں لگائے گئے، اب وہ دو جماعتیں قریب آتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام، کیونکہ جو اس وقت موجودہ نمبر گیم کی سچویشن ہے اور جس طرح سے بیانیہ سامنے آ رہا ہے جمعیت علماء اسلام کا، تو تحریک انصاف کو شاید ایسا لگا کہ وہ جمعیت علماء اسلام سے رابطہ کر سکتی ہے اور اس سلسلے میں رابطہ کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا سے ملنے کے لیے جو 5 رکنی وفد جائے گا اس میں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر جو ہیں وہ موجود ہوں گے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک رونق لگی ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی چیئرمین سے، ان ملاقاتوں کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور وہ باہر آ کر ان کو اناؤنس بھی کیا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ این سے عمران اور این سے عثمان کے بعد این سے عمر ایوب اور این سے علی امین گنڈاپور اور این سے ہی عاقب اللہ، یعنی یہ جو نام سامنے آئے ہیں ابھی تک وزارت عظمیٰ کے لیے عمر ایوب صاحب کا، اور کے پی میں پہلے ہی نام سامنے آ گیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سپیکر کے لیے نام سامنے آیا ہے وہ ہے اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کا، وہ بھی این سے نام ہے، اور عمر ایوب ولد گوہر ایوب ولد ایوب خان اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے، یہ نام جو ہے سامنے آ گیا ہے، اور دوسری جانب پنجاب میں میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ فائنل کیا گیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، جبکہ بلوچستان میں سالار خان کاکڑ کا نام سامنے آ گیا ہے۔ اب سالار خان کاکڑ جو ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں ہم نے چیک کیا اچھی طرح، تو سالار خان کاکڑ جو ہیں وہ تو صوبائی اسمبلی سے کوئی نشست جیتے ہی نہیں، بلکہ الیکشن ہی نہیں لڑے تھے، قومی سے جو الیکشن لڑے تھے 263 سے وہ ہار گئے تھے، تو یہ بڑی دلچسپ ایک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا اڈیالہ جیل کے باہر جب وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو نام بھی بتایا اور اس کے علاوہ کچھ امریکہ سے متعلق بھی بات کی ہے، وہ سنتے ہیں۔ امریکی غلامی نامنظور، امریکہ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، یہ نعرے لگتے تھے، لیکن اب امریکہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی آئیں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے جواب میں جو ہماری وزارت ہے خارجہ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو انتخابی عمل ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور غیر ملکی مبصرین کا ہم نے خیر مقدم کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف پاکستانیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جو معاملات ہیں الیکشن کے اس سے متعلق صرف وہی بات کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو، اس بیان کو جو ہے یکسر رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہی ہے، پر تول رہی ہے کہ وہ جے یو آئی کے ساتھ ہاتھ ملائے، اور جیسے کہ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ کل کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ تو جسموں کا نہیں دماغوں کا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ شاید ٹھیک ہو سکتا ہے، اشارہ انہوں نے دے دیا تھا۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ اب جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایک طرف ایوان میں جو ہیں جانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا جا رہا، یعنی جو احتجاجی ایک اسٹریٹجی ہے وہ بھی اپنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس نے اعلان کر دیا ہے، اس نے کہا کہ جی ہم کل جو ہیں وہ ملک بھر میں پرامن احتجاج کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوگا یہ بالکل پرامن ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ تو نام بھی سامنے آ گئے اور یہ بھی بتا دیا کہ ہفتے سے احتجاج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہفتے کو، یعنی کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ صرف پی ٹی آئی احتجاج نہیں کر رہی ہے یا کوئی دھرنا یا تحریک جو ہے وہ نہیں چلا رہی ہے، بلکہ دیگر جماعتیں بھی اس میں پیش ہیں، شامل ہیں۔ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو وہاں پر بھی پچھلے 1 ہفتے سے 4 جماعتی اتحاد بنا ہوا ہے، وہ بھی احتجاج کر رہا ہے، کچھ ان کے بھی مطالبات ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بھی ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو انتخابی نتائج ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو الیکشن کمیشن ضرور دیکھے، لیکن جو جان اچکزئی صاحب ہیں یعنی کہ نگران حکومت ہے وہ اس پر اپنا موقف یہ رکھتی ہے کہ جی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے، ان کو ووٹ ملا ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اس سے ہو کچھ نہیں رہا، اس سے عام لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سڑکیں بند ہو رہی ہیں، ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک طرف یہ سچویشن ہے۔ اب جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہو رہی ہے، اس نے بھی جو انتخابی نتائج ہیں اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ کل جمعے کے روز انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے، مرحلہ وار جو ہے یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔